السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ فقط اتنا نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، فقط اتنا نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے، آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے۔ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں۔ مجھی کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، مجھی کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ ہوں میں، تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ ہوں میں۔ عزیزان محترم، اللہ رب قدیر ہم سب کو تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے اور خانقاہ والے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے بیڑا پار رہے گا۔ رہی دنیا یہ تو دنیا دار سکھا دیں گے، مگر دین سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ آپ کو دنیا سکھا دیتی ہے دنیا کیسی کرنی ہے، مگر آخرت کو کیسے بچانا ہے، اللہ رسول کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ صرف آپ کو کوئی اللہ والا ہی بتا سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے، بالکل انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم رمضان میں رہیں گے، روزے میں رہیں گے۔ دیکھیے ہم تمام لوگ روزہ رکھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور الحمدللہ روزے رکھ بھی لیتے ہیں، مگر تربیت میں نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے ماحول میں نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ کر بھی ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو روزہ رکھ کر ہونا چاہیے۔ نتیجے میں ہمارا صرف بھوکا رہنا ہی ثابت ہوتا ہے، صرف ہم بھوکے پیاسے رہ کر وقت گزار دیتے ہیں۔ تو روزے کی حالت، روزے کے ایام کیسے ہونے چاہیے، آج ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ ہر چیز تربیت میں قابل سے قابل ہوتی ہے، جو چیز تربیت کے بغیر ہو اس کے اندر خاص نکھار نہیں آتا۔ دیکھو تم روزہ رکھتے ہو، روزے کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا مطلب ہے کہ آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں، روزے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پھٹ جائیں، روزے کا مطلب ہے کہ تم میں جو بشریت غالب آ چکی ہے، تم میں جو آدمیت غالب آ چکی ہے، تم میں جو صرف ایک جسم کے وجود کو لے کے جینے کی جو عادت پڑی ہے، جسم کے وجود کو لے کر جینے کی جو عادت پڑی ہے، صرف اپنے وجود کو ہی سب کچھ سمجھنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے تیاری کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ بشر نہیں ہو، دیکھو تم صرف ایک وجود لے کر جینے والے نہیں ہو، تم صرف کچھ من مٹی کا نام نہیں ہو، تم صرف کسی کے بیٹے نہیں ہو، تم صرف کسی کے باپ ہی نہیں ہو، تم کسی کے صرف شوہر ہی نہیں ہو، تم کیا ہو؟
تم کیا ہو ذرا دیکھو اپنی طرف اگر دیکھنے کا مزاج بن جائے سمجھ لینا آپ کی افطار ہو رہی ہے، سحر ہو رہی ہے. اپنی طرف دیکھنے کا مزاج بن جائے، اپنی طرف دیکھنے کا مزاج بن جائے تو سمجھ لینا سحری ہو رہی ہے. اپنی طرف دیکھتے دیکھتے اپنی خودی میں خدا کے جلوے نظر آنے لگے تو سمجھ لینا اب افطاری ہو رہی ہے. اپنی طرف دیکھنے کی عادت بنائیں. اپنی طرف جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو روزے کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا. رمضان آ رہا ہے، اپنی طرف دیکھنا. کس کی طرف دیکھنا؟ ہم کھجوروں کی طرف دیکھتے خالی، افطار میں کیا بننے والا ہے اس کی طرف دیکھتے خالی، سحر میں کیا کھانا ہے، کون سی ہوٹل کی تہاری کھانا ہے، کہاں سے پارسل لانا ہے. سمجھنا ہے؟ دسترخوان پر جس کی نظر ہو وہ صرف ظاہری رزق کھاتا ہے جو بنا ہوا ہے. جب اپنی خودی پر نظر ہو، اپنی طرف نظر ہو، اپنے اندر کی طرف نظر ہو تو صرف وہ دسترخوان پہ جو لگا ہے وہی نہیں کھاتا، وہ بھی کھاتا ہے جس کو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کیا؟ میرا خدا مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. یعنی بظاہر تم افطار کھاؤ گے مگر سحر کھاؤ گے، بظاہر سحر کھاؤ گے مگر اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت کے میوے آپ کے جسم میں، آپ کے پیٹ میں ڈال دے گا. کسی طرف دیکھنا، اپنی طرف دیکھنا. پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ. میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہوں میں. اجی جناب آپ دسترخوان پہ اپنے وجود کو رکھو، یہ بدن ٹھیک ہے دسترخوان پہ رکھو کیونکہ دسترخوان پہ بٹھا کر اس بدن کو افطار کرانی ہے، سحر کرانی ہے. مگر جب آپ اپنے اندر دیکھو گے تو یقین جانیے دسترخوان پر آپ کا جسم ہوگا. جب آپ اپنی طرف دیکھنے کی عادت بناؤ گے جسم یہاں ہوگا، آپ کی روح آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ افطار کرے گی، آسمانوں میں فرشتوں کی صحبت میں رہے گی. اصل کیا ہے؟ ہم ظاہری ڈھانچہ لے کر جیتے ہیں. بوڑھے ہو گئے یہی لے کر صرف ظاہری ڈھانچہ. ہم ڈھانچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ڈھانچے میں جی رہے ہیں اور ڈھانچے میں مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے پیانا بند رکھو میاں. کیونکہ اس لیے کیا؟ اس لیے ڈھانچہ لے کر جی رہے. پیدا ڈھانچہ ہوا، جوان ڈھانچہ ہوا، بوڑھا ڈھانچہ ہوا، مر ڈھانچہ گیا. جناب کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے ولی کی تلاش نہیں کر پائے جو ہم کو یہ بتائے کہ ہمارا وجود پانی ہے، اس کے اندر جو روح جو امر ربی ہے، جو خدا کا راز ہے، اس کو سمجھانے والا کوئی ملا نہیں. باپ ملا خوش نصیب ہوئے، ماں ملی خوش نصیب ہوئے. آپ کیا کرے؟ لوگ آپ کے ظاہر کو سجاتے گئے خالی. آپ کو گھر دیے، پڑھائی دیے، بیوی کر کے لائے، بچے کر دیے، سب تمہاری زندگی سنوار دی. ارے جناب یہ ظاہری وجود کو سجانا تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے دل کو، اپنے خیال کو، اپنی روح کو خدا کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کرنا. جب خدا قبول فرمائے گا تو تم بھی اللہ کے ولی بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ ظاہری ڈھانچے کو چھوڑو. یہ ڈھانچہ کیا ہے بھائی؟ 60-70 سال رہ کے مر جائے گا. تھوڑی نہ آپ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. مرنا جھوٹ، یہ بات یاد رکھ لو. مگر کسی اللہ والے سے ملے تو اللہ والے کی صحبت میں رہ کر روزے رکھو. کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ بندے اور خدا میں جو غفلت کے پردے پڑے ہیں اسے اٹھانے کا نام ہے. بندے اور خدا کے درمیان جو دوریاں آئی ہیں وہ دوریاں ختم کرنے کا نام روزہ ہے. ہمارے لوگ مارکیٹ کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پکوڑی کھانا ہے، نمک پارے کھانا ہے، سمجھیں ایسے ایسے فروٹس کھانا ہے جو وقت سے پہلے آئے ہیں. ارے کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں بھائی؟ ہم کو تیاری کرنا تھا دسترخوان پہ بیٹھ کر خدا سے باتیں کر سکیں، خدا سے رابطہ کر سکیں. ایسے روزے دار آپ کو بننا ہے. انشاءاللہ بنیں گے نا؟ انشاءاللہ ایسے روزے دار بنیے اللہ سے ملنے والے.
اللہ سے ملنے والے روزدار بنو جی. بھوکے بھوکے کیا رہتے؟ بھوکے بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ رہو ہماری صحبت میں. دیکھ لو تمہیں روزے کا وہ ذائقہ ملے گا کہ طبیعت کے اندر ایسا نور، دل کے اندر ایسا سرور، دماغ کے اندر ایسی کیفیت کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آؤ گے تو صرف سر نہیں جھکے گا، سر کے ساتھ ساتھ رب قدیر کا دیدار ہو جائے گا. دیدار کے لیے جینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کیا کر دیے گئے؟ فرض کر دیے گئے ہیں. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کو وہی قبول کرتا ہے جس کا ایمان خدا کے ساتھ گہرا ہو گیا ہے. بولے مولا تو مجھے کھانا کیوں چھڑانا چاہتا ہے؟ بولے مولا تو مجھے جماع سے دور کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ مولا تو یہ بیوی سے دور رہنے کا کیوں حکم دیا؟ بولے بندے کیا تو کھانے کے لیے پیدا ہوا؟ کیا تو صرف جماع کے لیے پیدا ہوا؟ اگر یہ کھانے کے لیے تو جانور بہت ہیں، جماع تیرے سے زیادہ تو جانور کرتے ہیں. کیا تجھے میں نے جماع کے لیے، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا؟ بندے ذرا تو اپنی طرف غور سے دیکھ. میں نے تیری صورت کو میری صورت پر بنایا ہے. تیری صورت کو میں نے میری صورت پر بنایا ہے. دیکھ میں بیوی نہیں رکھتا، دیکھ میں کھانا پینا نہیں کھاتا، دیکھ تو میرا بننے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے بیوی سے دور رہ، کچھ گھنٹوں کے لیے کھانے سے دور رہ. بولے کیا ہوگا مولا؟ بولے بندے بشریت میں تیرے یہ مجبوری کے جسم میں، یہ تیرے مجبور جسم میں مختار کا جلوہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. مختار کا جلوہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. تو تھوڑی تھوڑی ادائیں ایسی کر کہ میں میرا پورا جلوہ تیری صورت سے بتاؤں گا. میرا جلوہ تیری صورت سے بتاؤں گا. اب دیکھو روزہ رکھے تھے تو شروع میں چہرے کالے کلوٹے تھے، برے تھے، دنیا کے اثرات تھے. اللہ والے کی صحبت میں روزے رکھنے لگ گئے. وقت گزرتا گیا، چہرے کا رنگ بدلتا گیا. چہرے کا رنگ بدلتا گیا. بولے کیا ہو گیا؟ روزے رکھ رہے ہو؟ بولے صرف روزے نہیں رکھ رہا ہوں، روزے میں جو نشہ ہوتا ہے، روزے میں جو سرور ہوتا ہے، روزے میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی پا رہا ہوں. عزیزان محترم بھوکے نہ رہو. کیا نہ رہو؟ بھوکے نہ رہو، روزہ رہو. اور روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ اپنے آپ کو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے. اگر یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ کیا؟ بھوکے تھے صرف. ہمارے پیر حضرت معصوم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ارے میاں ہمارے بچپن میں ہم کھیتوں میں دیکھتے تھے کہ بیل کے منہ کو چکا لگا دیتے. کھیت میں جب فصل میں بیل کو کام کرنا ہوتا کیا بولتے ہیں اس کو؟ جاری لگا دینا، چکا. اس کے منہ کو جاری لگا دیتے ہیں. وہ جواری سامنے ہوگی مگر کھا نہیں سکے گا، تور سامنے ہوگی مگر کھا نہیں سکے گا، فصل سامنے ہوگی مگر کھا نہیں سکے گا، مگر اپنا کام کرتا رہے گا، یعنی ہل چلاتا رہے گا. کیا ہو گیا؟ لگا ہے منہ کو. دیکھیں نا آپ کھیتوں میں نئی نسل کو معلوم نہیں ہوتی کیا دیکھے جی، سمجھا چکا بولتے اسے. تو وہ لگا دیے 12 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے. آپ نے سمجھا کہ روزہ ہو گیا؟ نہیں. ارے تمہارا روزہ وہ نہ ہو جو بیل کے منہ کو چکا لگایا گیا ہے. تمہارا روزہ تو وہ ہو، مولا تو کھانا نہیں کھاتا، میں تیری محبت میں، مولا تیرے حکم پر میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. مولا کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا. مولا تو بیوی بچے نہیں رکھتا، مولا میں بیوی بچے رکھ کر ان کی طرف نگاہ نہیں ڈالوں گا. مولا میں اپنے آپ کو بچائے رکھوں گا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا، تاکہ تیرے میں میرے میں جو دوریاں آ گئی ہیں مولا وہ دوریاں ختم ہو جائے. مجھے کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے. سبحان اللہ. کیا ہو تمہارے سبحان اللہ بولے نہیں آنا کیوں بولو. مجھے کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے. یہ روزے نے میرا وہ حال کر دیا ہے. مجھے کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے. تو آئینہ ہے میرا، تیرا آئینہ ہوں میں. کیا بن گیا ہوں اب میں؟ مولا مجھے ایسا سرور، ایسا کیف حاصل ہو رہا ہے کہ مختار کا جلوہ ہے. کیا ہے؟
مختار کا جلوہ ہے. کس کا جلوہ؟ مختار کا جلوہ ہے روزے دار کی صورت میں. روزے دار کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے ایسا روزہ ہم کو رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. رکھیں گے نا انشاءاللہ. خالی دسترخوان سجاتے مت بیٹھو. ارے خیال رکھو روزہ تربیت کا نام ہے, صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں. روزہ درد, پیار, شفقت, الفت, تڑپ, جستجو, احساس, عشق, محبت اگر یہ آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے تو سمجھ لینا آپ کا روزہ دن با دن ترقی کر رہا ہے. سبحان اللہ. ورنہ 30 دن بھوکے پیاسے تھے صرف آپ. کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. مائک کی ضرورت نہیں ہے نا. فیضان پہ بولے بغیر مائک کے بہت اچھے لگتے ہیں. بولے میں بولا آپ کی نظریں ہیں تو پھر بغیر مائک کے آج کہہ کے بغیر مائک کے کر رہے ہیں ہم تقریر. کانوں تک نہیں, میں سمجھتا ہوں دلوں تک پہنچ رہی ہے. کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. ہاں 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 میرے مولا, بیوی بچوں کے لیے نہ جیو بھائی. اللہ آپ کو سب کے لیے پیدا کیا ہے. بیوی بچوں کے پجاری نہ بنو. کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. یہ نگاہ مست کی مستیاں, یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے. کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو درد مند بناتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی بھوک میں غریب کا احساس یاد دلاتا ہے. روزہ کرتا کیا ہے؟ آپ کی پیاس میں غریب کی پیاس یاد دلاتا ہے. روزہ کرتا کیا ہے؟ آپ کو انسان بنانا شروع کرتا ہے. کیا بنانا شروع کرتا ہے؟ انسان بنانا شروع کرتا ہے. آپ حقیقت میں وہ بن جاتے ہیں جو اللہ رسول چاہتے ہیں. آپ کے معاملات بڑھ جاتے ہیں. تربیت کا نام ہے. کیا کا نام ہے؟ ایک اچھی مثال دیتا ہوں, گاؤں کی مثالیں ہیں. کسان کھیتی کرتا ہے نا, تب تو ہم کھاتے ہیں یہاں بیٹھ کے. کسان اگر کھیتی نہ کرے تو ہم کیا کھائیں بھائی؟ مگر کسان اچانک بیج نہیں ڈالتا. جیسا ہم اچانک کچھ شارٹ کٹ میں امیر ہونا چاہتے ہیں, کسان ایسا امیر نہیں ہوتا. کسان ایک تربیت یافتہ انسان کا نام ہوتا ہے. تمہارا کام الگ ہے میاں, پسینہ بہا نہیں, نوٹا آ رہے ہیں, اس لیے احساس بھی تو نہیں ہے نا. ہے احساس آپ کو؟ پسینہ بہایا بغیر جب پیسہ آتا ہے نا تو احساس کم ہونا شروع ہوتا ہے, اندر سے درد ختم ہو جاتا ہے. پسینہ نکلے گا تو دو چیز ہوتی ہے, بیماری بھی نکل جاتی اور اندر سے جو حس مر چکا ہے, احساس مر چکا ہے, وہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے واکنگ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہے. جو لوگ سیدھے سادے تھے, کھیڑوں میں تھے, گاؤں میں تھے, کسان بننے میں تھے, 100 سال جی کر مرے. ہم ترقی ایسا کر گئے کہ موت کو قریب بلا لی. اللہ ہم سب کو قوت عطا فرمائے. آمین آمین. ایسی قوت کہ جس میں روزے کی اصلیت ہم پر ظاہر ہو جائے. ایسی قوت کہ جس کے بعد شیطان مات کھا جائے. ایسی طاقت, ایسی قوت کہ جس کے بعد ہماری دولت ہم کو نہ کھا جائے, بلکہ یہ دولت سے ہم اللہ رسول کو راضی کر سکیں. ایسی قوت اللہ ہم کو عطا فرمائے. کسان کیا کہہ رہے تھے؟ کسان کیا کرتا ہے؟ وہ اچانک بیج نہیں ڈالتا. بیج اچانک کیا کرتا ہے؟ اب کڑک دھوپوں میں دیکھو کیا کرتا ہے. وہ صبح جلدی کھیتوں کو چلے جاتا ہے. کھیت میں چلے جا کر جیسے ہی پہلے فصل کٹتی ہے, فصل ادھر کٹتے رہتی ہے اور ادھر ناگر لگتے رہتی ہے. ادھر فصل کٹتے رہتی ہے, ناگر آتی نا, بڑی والی کنٹی, بڑی ناگر لگا دیتے ہیں, ٹریکٹر لگا دیتے ہیں, تاکہ زمین جو نئی اوپر تھی, پرانی زمین اوپر تھی, زمین کو ٹریکٹر کے ذریعے الٹ پلٹ کر دیا جائے تاکہ نیچے جو طاقتور وہ زمین اوپر آ جائے. کسان چلاتا ہے, ٹریکٹر چلتی ہے کھیت میں, ناگر ہوتی ہے. اس کے بعد وہ زمین اس وقت تک منتظر ہوتی ہے جب تک کہ سورج کی گرمی نہ کھائے. بڑے بڑے ڈھیلے نکلتے ہیں مٹی کے,
जब नागर चलती है। समझ में आ रहा है हमारे? पलट गई मट्टी, ढेले निकल गए, मट्टी में नमी थी, ढेले निकल गए। एक वक्त गुजर गया, 1 महीना 1.5 महीना। अब ये मार्च अप्रैल की धूप उन ढेलों को फोड़ देती है, वो ढेले खुल जाते हैं। उसके बाद किसान आहिस्ता से खेत में अपने 2 बैलों के साथ उतरता है और उसके अंदर कुंटी लगाता है। ना बीज इतना जल्दी ना है, सुने, रिजल्ट इतना जल्दी ना है। पहले कसब, पहले तरबियत, पहले 30 दिन पूरे गुजरेंगे। 30 दिन गुजरने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर 30 दिन किसान की तरह गुजारोगे तो फिर ईद के दिन फल भी पाओगे, वरना सिर्फ भूखे रहने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं खुला बोल रहा हूं, वरना सिर्फ भूखे रहने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये मेरी बातों को जहन में रखो, ताकि ईद के दिन फसल के साथ, नियमतों के साथ, रहमतों के साथ नमाज पढ़कर घर चलो तो खुदा की रहमतें लूटते हुए चलो। सुभान अल्लाह, सुभान मैं वो मिसाल दे रहा हूं। किसान क्या करता है, तकरीबन 1 महीने तक लगातार उसके अंदर हल चलाता है, कुंटियां मारता है। कब वो ढेले जब निकले तब न, ढेले फूटना है, धूप खाकर ढेले फूटते हैं। फिर उसके अंदर किसान अपनी कुंडी लगाता है, महीना 1.5 महीना। तो हाल ये होता है कि मई का महीना करीब आ जाता है, ख़त्म पे होता है, तो ज़मीन की जो तपिश होती है, ज़मीन की जो गर्मी होती है, यानी मुर्दा ज़मीन को फसल देने के काबिल बनाता है। बंजर ज़मीन को किसान क्या करता है, फसल उगने के काबिल बनाता है। मिर्ग आ गई, जमीन तैयार थी, पानी अभी गिरने वाला था। तो हाल ये होता है, जिस जमीन में कुंटियां अच्छी चलती हैं, जिस जमीन पर अच्छी तरबियत होती है, जिस जमीन पर अच्छी कसब होती है, जिस जमीन पर किसान अपना पसीना बहाता है, वो मिट्टी का हाल ये होता है। आप यहाँ बैठकर उस मिट्टी का अंदाजा लगा सकते हैं। मिर्ग का पानी मारते ही, मई के आखिरी हफ्तों का पानी मारते ही वो मिट्टी में ऐसी खुशबू आती है, किसान को किसान, आपके दिमाग को भी इत्तला मिलती है। देखो ये मिट्टी में क्या खुशबू आ रही है, देखो ये मिट्टी में क्या खुशबू आ रही है। अभी किसान अपना बीज डाला है। देखो जब ये दिल इसमें रोजे के, ज़कात के, खैरात के कुंटी नागर चलते हैं, तो रहमत खुदाबंदी की बारिशें यहाँ गिरती हैं, तो इसकी खुशबू ऐसी आ जाती है जिस तरह खेत की खुशबू आपने सूंघा। जब ये दिल पर रोजे की, जिक्र अस्कार की, तिलावत की, इबादतों की, खैर खैरात की, नेकियों की कुंटियां चलती हैं, नागरें चलती हैं, अल्लाह की रहमत की 2 बूंदें वहां गिरती हैं, तो आप देखें जिस तरह ये खुशबू हम सूंघते हैं, ये रहमत भरे दिल पर जब उसकी रहमत बरसती है तो हमारे अड़ोस पड़ोस की भी तल्ला हो जाती है। देखो इनके घर से तकवे की खुशबू आ रही है, की खुशबू आ रही है, तकवे की खुशबू आ रही है। जब तक तुम्हारे ईमान की खुशबू दूसरे को नहीं आएंगी, समझ लेना तुम्हारा ईमान अभी खतरे में है। तुम्हारे ईमान की खुशबू, तुम्हारे ईमान की प्यारी प्यारी महकती हुई खुशबू जब तक आपके पड़ोस को, आपके रिश्तेदार को, आपके दोस्त अहबाब को ये अंदाजा ना लगे, अरे क्या ईमान है यार, इसके साथ रहने को जी चाहता है, इसका क्या ईमान है, क्या किरदार है, इसके साथ जिंदगी गुजारने को वक्त चाहता है। अगर तुम्हारा ईमान ऐसा नहीं है, तुम्हारा ईमान अगर ऐसा नहीं है, तो अपने ईमान पर, अपने आप पर रोते रहो, क्योंकि तुमने अभी ईमान की मिठास को नहीं चखा है, अभी तुमने ईमान की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई है। ये जाहिरी ढांचे को लेके जी रहे हो, ये जाहिरी वजूद को लेके जी रहे हो। अपने अंदर मिठास पैदा करो, क्योंकि मोमिन वो होता है, मोमिन जन्नती दरख्त का नाम है, मोमिन जन्नती दुल्हे का नाम है। अजीजान मोहतरम, किसान क्या करा, जून लग गई, मिर्च लग गई, हाथ में फसल लेके खड़ा है, हाथ में बीज लेके खड़ा है। जैसे ही पानी पड़ा, खेत को जाके देखा, मुस्कान पैदा हो गई, अंदर से खुशी पैदा हो गई, यार मेरी जमीन तो तैयार है, मेरी जमीन तो तैयार है, मेरी जमीन तो तैयार है। हाथ में बीज लिया और जमीन में बो दिया, जमीन में बो दिया। अब हुआ क्या, 4-8 दिन नहीं गए,
जमीन से 7 दिन के बाद क्या निकला? मोड़का निकला। किसान देखा, खुश हो गया। जैसे ही मोड़का निकला खुश हो गया। 4-8 दिन और गुजरने के थे, क्या देखते हैं कि मोड़के के साथ घास भी उठा नहीं उठा? हर मोड़के के साथ क्या उठा? घास भी उठा। अब घास उठा तो किसान घबराया नहीं, बोले मैं डरूंगा नहीं, मैं बड़ी मेहनत से खेत को सैजा है, मैंने बड़ी मेहनत से बीज डाली है, मैं फसल को बर्बाद होने नहीं दूंगा। आया अपने 2 बैलों के साथ, फिर लगा दिया उसके अंदर छोटी सी कुंटी आती है जिसको यड़ा कहते हैं, समझ इस फसल के अंदर वो फिराने लगा। वो फसल के अंदर फिराने लगा इस अंदाज से, इस प्यारे अंदाज से कि फसल को नुकसान नहीं पहुंच रहा है मगर घास निकलते जा रहा है। फसल को नुकसान नहीं पहुंच रहा है मगर घास निकलते जा रहा है। घास खत्म हो रहा है, फसल बढ़ती जा रही है, घास खत्म होते जा रहा है, फसल बढ़ती जा रही है। हाल ये हुआ कि फसल तरोताजा फलदार हो गई। तो क्या हुआ जनाब? कीड़ा पीछे लगा, कीड़ा आ गया। घास से बचा के चले थे, फल पकड़ा, फूल आया, फल आया, तो क्या हुआ उसके बाद? कीड़ा आ गया। आपने बचपन से अपने आप को ईमान के माहौल में परवान चढ़ाया, जवानी आ गई, बच के चले, बचपना था बच के चले, बुढ़ापा आ गया, ईमान को खाने के लिए कीड़ा आ गया, फितने की शक्ल में आ गया, औलाद की शक्ल में आ गया, बीवी बच्चों की शक्ल में आ गया, माल की मोहब्बत में आ गया। तो किसान ने हिम्मत नहीं आ रही, बोले मौला मैंने इसको मेहनत से सेजा है, तेरे फजल करम पर मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ से कीड़े को बचाकर फसल को अपने घर को इत्मीनान से लेके जाऊंगा। क्या हुआ? अब वो किसान घास से नहीं लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है? कीड़ों से लड़ रहा है। बोले मैं कीड़ों तुमको इतना आसानी से मेरी मेहनत को खाने नहीं दूंगा। अब वो उसके साथ मुकाबला करा, कीड़ों से फसल को बचा लिया, कीड़ों को फसल से बचा लेकर तैयार हो गया। फसल कटने को है, फसल कटने को है, किसान की खुशी की इंतहा नहीं है। बोले मैं पूरे 100 थैले करके बताऊंगा, मैं लोगों में शान के साथ जाऊंगा, फखर के साथ जाऊंगा। अजीजाने गिरामी, ये किसान की मिसाल एक इंसान की है। एक इंसान को ईमान बचाना है, माँ के पेट से लेके खबर तक अपने आप को महफूज रखना है। कहीं आफतें माल की शक्ल में आएंगी, कहीं औलाद की शक्ल में आएंगी, आपको वीरान और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह किसान कामयाब वही होता है जो मुसलसल मेहनत करता है। जिस जमाने में घास उगी, किसान अगर घर में सोया तो फसल बढ़ेगी? बोलिए, बोलो यारो। जिस जमाने में घास फसल के पीछे पड़ गई, किसान ने क्या किया? बोले मेरे माल के पीछे तुझे पड़ने नहीं दूंगा। जब फसल कीड़ों के हवाले हो रही थी, किसान घर में सोया था? नहीं सोया, मेहनत किया, जिद्दत की, कोशिश की, अपनी मेहनत को रहमत की शक्ल में, अनाज की शक्ल में पा लिया। अब वो खुशी खुशी घर को लौटा। बस इसी तरह जो माँ के पेट से लेकर कहां से आज हमारे सामने बैठ के सुभान अल्लाह बैलेंस काम नहीं चलता। माँ के पेट से लेकर कहां तक? खबर को जाने तक। जो मुसलसल किसान जिस तरह कोशिश अपने फसल को बचाने की करता है, उसी तरह हम अपने ईमान को बचाने के लिए माँ के पेट से लेके खबर तक जो मुसलसल कोशिश करेंगे, वो ईमान को जन्नत के घर तक सलामती के साथ लेकर जाएंगे। जिस तरह किसान फसल लेकर जाता है, आप अंदाजा फरमाइए, इसी तरबियत को अल्लाह ताला मुकम्मल करने के लिए हमको रमजान का महीना दे रहा है। क्या दे रहा है? भूखे रहने के लिए ना, किसके लिए दे रहा है? तरबियत के लिए। तरबियत, जब तक आपके अंदर तरबियत नहीं पैदा होंगी, आप भूखे भूखे, आप प्यासे हैं प्यासे, ये भूख ये प्यास आपके अंदर तरबियत का मिजाज, प्योरिटी का मिजाज, खुलूस का मिजाज, इखलास का मिजाज अपने अंदर नहीं पैदा करेगा। रोजा तुम्हारे लिए सिवाय भूखे रहने का कुछ उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? इसमें तरबियत हासिल करना है। क्या हासिल करना है? तरबियत हासिल करना है। कैसा करते तरबियत? मैं बोल के गया तो होती क्या? मैं बोल दिया, आप सुन लिए। कैसा होती भाई तरबियत? बार बार मिलते रहना हमारे से, समझ रहे हैं? जिस तरह एक किसान के राबते में जमीन रहती है, जमीन बंजर नहीं होती, जिस तरह जमीन और किसान का राबता मजबूत हो गया तो फसल उगना पक्का, फसल उगना पक्का। इसी तरह एक रहबर
ایک رہبر کی نگرانی میں رہ کر اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں تو پھر تقوی کا رزلٹ، تقوی پرہیزگاری ملنا پکا۔ خالی سن لیے چلے گئے نہیں بنتے آپ قابل اگر بننا ہے تو آپ کو صحبتوں کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم کو یہ رمضان کے مہینے میں اچھی تربیت حاصل کرنے والا بنا۔ اللہ رب قدیر ہم نہیں تیری ملاقات کا روزہ عطا فرما، تیرے حبیب کی ملاقات کا روزہ عطا فرما۔ مولا کریم ایسی بھوک ایسی پیاس جو روزے کی حالت میں لگے تو ہمیں غریبوں کا احساس کرنے والا بنا۔ مولا جس طرح ہم مال کی شکل میں اپنے گھر کے روزگار کو تیار کرتے ہیں، افطار اور سحر کے لیے ایک مہینے کا انتظام کرتے ہیں، مولا ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم غریبوں کے گھر کی افطاری اور سحر کا انتظام کر سکیں۔ مولا ہمیں درد مند بنا، ہمیں احساس والا بنا، ہم کو پیار و محبت و شفقت ایک دوسرے میں تقسیم کرنے والا بنا۔ مولا آفتوں سے محفوظ فرما، قرض سے محفوظ فرما، قرض کی ادائیگی میں آسانیاں فرما۔ مولا تو نے عزت عطا فرمائی ہے، مولا تو نے عزت عطا فرمائی ہے، جب تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، مولا جب تو نے عزت دی ہے تو ہمیں رسوا ہونے سے محفوظ فرما۔ مولا تو نے مال عطا فرمایا ہے تو مولا مال کو رسوا ہونے سے محفوظ فرما۔ مولا تو نے اولاد عطا فرمائی ہے، مولا ہماری اولاد کو رسوا ہونے سے محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ ہے سید الانبیاء کا، مولا کریم ہم سب کی عزت و آبرو کا تو خیال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔